اور فل کورٹ کا جو بینچ ہے وہ بیٹھ کے ہمیں یہ فیصلہ سنا دے اور پھر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم وہ مانیں گے. یہ ہمارا مطالبہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے لیے نہیں تھا. جب پچھلے حکومت نے آئین شکنی کیا, آئین کو توڑا, عدم اعتماد کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کیا, اور اس وقت بھی جب ہم نے سپریم کورٹ پہنچے تو میرا تب بھی یہی درخواست تھا کہ یہ آئینی مسئلہ ہے, یہ پورے پارلیمان کا سوال ہے, یہ جمہوریت کا مستقبل کا سوال ہے, اور جب یہ فیصلہ سناتے ہو تو پلیز آپ فل کورٹ بینچ بنائیں. نہ تب بنا اور نہ کل بنا. جناب اسپیکر, کیوں ضروری ہے کہ فل کورٹ بینچ اس قسم کا فیصلہ کرے؟ اس لیے ضروری ہے سر کہ ہمارا جو اعلیٰ عدلیہ ہے, جو انصاف کا ادارہ ہے, جن کا کام ہے, جن کا ذمہ داری ہے کہ آئین پاکستان کا ڈیفینیشنز دے, ایکسپلینیشنز دے, اسی آئین کو بنانے کے لیے پاکستان کی 1973 کے آئین بنانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے سال لگے, 30 سال لگے, اور 1970 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے سارے تمام کے تمام سیاسی جماعتیں نے مل کے ایک متفقہ آئین پیش کیا. اس آئین کو توڑنے کے جب وقت آیا تو اس میں باقی سارے ادارے ملوث تھے, اور ہمیں پھر 30 سال جدوجہد کرنا پڑا اس آئین کی بحالی کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو 30 سال جدوجہد کی اسی ایک نعرہ کے ساتھ کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن بحال کرو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی اسی جدوجہد میں, اور ہم فخر کرتے ہیں کہ 2008 سے لے کے 13 تک جو اسمبلی تھا اس میں ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا. جو بھی اس میں کالے شک تھے, آمر کے ڈالے ہوئے قانون تھے, اس سے صاف کروا کے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے وہ آئین بحال کیا. اور آئین بنانے کے لیے, بحال کرنے کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی اس ہاؤس کا پروڈیوس کرنا پڑتا ہے. 2/3 میجورٹی. یہاں کا ایک ممبر اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں جدوجہد کر کے وہاں سے اکثریت لے کے لاکھوں ووٹس لے کے ادھر ایک ممبر بنتا ہے, اور پھر ہم نے اس ہاؤس کا 2/3 اکٹھا کر کے 1 فل سٹاپ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اپنا آئین میں. اور یہ اتنا بڑا تاریخی کامیابی کے بعد, مطلب ایک طرف 1973 تو دوسری طرف جب ہم حکومت میں تھے اور ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں وہ 1973 کے آئین بحال کیا. اس کے بعد ہم نے صدر پاکستان سے بھی وہ سارا آمرانہ طاقتیں ان سے سلب کیے, لے لیے, اور اس ہاؤس کو سارے پاورز دی. پاکستان کا صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ 58(2)B کے مطابق وہ اپنی من مرضی سے حکومتیں گھر بیچ سکتے تھے. ہم نے وہ اختیار لے لیا. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تاکہ یہ ادارہ چلے, تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو, تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے, تاکہ پاکستان کے عوام آزاد ہو, وہ اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کر سکے, وہ آزادی سے بول سکے, ہمارا صحافی بھائی بہنوں کو آزاد ہو. مگر افسوس کے ساتھ ایک نیکسس پیدا ہوا, اور وہ نیکسس مل کے کام کرتے رہے کہ ہم کیسے اس ملک کو, اس جمہوریت کو اس پوائنٹ پہ واپس لے آ سکتے ہیں, اس کو کنٹرول جمہوریت چلا سکتے ہیں. اور جب 58(2)B نہیں رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جناب اسپیکر کہ نیا 58(2)B ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا. اب
58-2 بھی صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے. لیکن اسی وقت جب ہم جدوجہد کر رہے تھے 2008 سے 2013 تک کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو آگ ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو معاشی بحران ہے ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو جمہوریت کا مسائل ہے ہم کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ گواہ ہو جناب اسپیکر کہ ہر دن عوام کے مینڈیٹ پہ، جمہوریت پہ اور اس پارلیمان پہ حملہ ہوتے رہے. اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودھری، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے جدوجہد کی، جس کے لیے گجر خان کے جیالوں نے استقبال کیے، جس کے لیے کراچی کے جیالوں نے گولیاں کا سامنا کیا 12 مئی کو، اسی چیف جسٹس افتخار چودھری نے کسی کے ہاتھوں میں آ کے پارلیمان کے خلاف، حکومت کے خلاف ایسے فیصلے دیتے تھے جو آئین پہ مبنی نہیں تھے، جو قانون پہ مبنی نہیں تھے. اور جناب اسپیکر میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، ایک دن کے لیے وقت کا وزیر اعظم نے نہ حکومت وقت نے اس کورٹ پہ حملہ کیا. ہم اپنا کام کرتے رہے، اپنا منزل تک پہنچے. پاکستان میں نہ صرف جمہوریت بحال کیا، پاکستان میں پہلی بار ہم نے سویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا اور پیسفل ٹرانسفر آف پاور کیا. مگر اس پورے دور میں کبھی پٹیٹو کی قیمت، کبھی سموسے کی قیمت، وہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے تھے، وہ کورٹ روم نمبر 1 میں فیصلہ ہوتے تھے، پورا پاکستان ٹی وی پہ دیکھتا تھا. اس وقت میں قانون سازی، آئین سازی تو ہم کر رہے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہتا تھا کہ ہاں ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جناب اسپیکر چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سگنیچر ہے، جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سگنیچر ہے، اس میں جو کام رہتا آج تک ہے جناب اسپیکر، وہ جوڈیشل ریفارم کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ. اور وہ جوڈیشل ریفارم کیا کہتا تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے جو آئین کے بارے میں فیصلے کریں گے. جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے وہ کسی ایک جج کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا بھائی کا یا اپنا چیمبر کا کسی کو جج بنا دے. جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ ہاؤس کرے گا. اور ہم نے آئینی ترمیم کیا، ہم نے ترمیم کیا کہ یہاں اپوزیشن بھی بیٹھے گا، حکومت بھی بیٹھے گا، لا منسٹری بھی بیٹھے گا، سارا سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن، سب کا نمائندگی ہوگا. اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے ہم عدلیہ عدالت کا تعیناتی کیسے ہوگا. اور پھر اس ہاؤس کو، وقت کا وزیر اعظم کو، وقت کا وزیر قانون کو دھمکی دیا گیا کہ آپ ایسے کام نہ کریں، آپ 19th امینڈمنٹ پاس کرے، واپس ہمیں اپنا اختیارات دو، ورنہ ہم آپ کا 18ویں ترمیم کو اڑا دیں گے. اور پھر جناب اسپیکر میں آج ہاؤس کا فلور پہ مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا، یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ اس دھمکی میں آ گئے. 19th امینڈمنٹ پاس کیا، ہمیں کبھی 19th امینڈمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا. ہمیں کہنا چاہیے تھا، ہمیں اس وقت کا عدالت کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ آئین پاکستان ہے، آپ نہیں مانتے ہو تو گھر چلے جائے، مگر ہم اس آئین کو نہیں تبدیل کریں. یہ آئین پاکستان ہے، ہم آئین پاکستان کی جو جدوجہد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، اس کورٹ کو بھی پتا ہے. تو کون ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس آئین کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ افسوس کے ساتھ تب ہم نہیں مانا. اس وقت کا اپوزیشن شاید اس قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم سے خوش تھا، مگر پھر ان کو موقع ملا. ہم تو ایک کولیشن گورنمنٹ تھا اس وقت، تو 2/3
میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس کرسی سنبھالتا تھا. اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آئین کے فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے, آئین کے مطابق ڈیسیژنز کہیں اور ہو رہے تھے, اور یہ ہمارا نہیں مگر بہت سے عوام کا رائے ہے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے عدالت کا رول تھا اس دور میں وہ مناسب نہیں تھا. اور ایک ٹو تھرڈز کی جو اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو آپ نے گھر بھی بیچ دیا, پارٹی پریزیڈنٹ اس کو کا اختیار اسے لے لیا, ان کے سینیٹرز کو زبردستی انڈیپینڈنٹ لڑوا دیا, اور جنرل الیکشنز کے وقت ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے, آئی ایم شیور دوسرے پولیٹیکل پارٹیز نے 2018 کے الیکشنز کے مطابق اپنا وائٹ پیپر بنایا ہوگا. جو رول اور کردار چند ججز کے تھے اس الیکشنز میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے تھے. جناب اسپیکر, اس ہاؤس کو دیکھنا چاہیے کہ 2018 کا الیکشنز ہو, بائی الیکشنز ہو, جو انڈیویجولز سیاست سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ ان پیریڈز میں کیا کر رہے تھے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2018 کے الیکشنز میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہمارے خلاف الیکشن مہم چلا رہا تھا. وہ لڑکانہ پہنچ کے تقریر کرتا تھا, دوسرا جج کو تھپڑ مارتا تھا, کراچی پہنچ کے کوئی اور لیکچر دیتا تھا. پولنگ ڈے پہ میرا امیدوار جو جنگ سے لڑ رہا تھا فیصل صالح حیات صاحب, وہ الیکشن جیت چکا تھا, اس کا ری پولنگ ہو رہا تھا. اور جب ری پولنگ ہوتا ہے تو چیف جسٹس پاکستان اس کے مخالف کے پاس پہنچتا ہے. اسی وقت اس بیچارہ جو جج تھا جو ری کاؤنٹنگ کر رہا تھا اس وقت اس پہ ہمت کیا ہوتا کہ ہمیں انصاف دلوائے. یہ متنازع کردار ہے جناب اسپیکر, یہ غیر متنازع تو کردار نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 سے لے کے اپریل تک ہمارا ادارے کے رول کیا رہے. ہم آن ریکارڈ ہے کہ ایک سلیکٹڈ نظام بٹھانے کے لیے ہمارے ادارے آئینی نہیں کنٹروورشل کردار ادا کر رہے تھے. اور ہم چاہتے تھے, آج بھی چاہتے ہیں کہ متنازع نہیں وہ آئینی کردار ادا کرے, چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو, ان کا جو رول ہے وہ متنازع نہیں ہونا چاہیے. یہی تو وجہ تھا کہ ہم نے تجویز دیا تھا کہ فل کورٹ بینچ بیٹھے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان نہیں دو پاکستان ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آئین نہیں دو آئین پاکستان ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بائی الیکشن سے پہلے وہی سپریم کورٹ کہے کہ پارٹی لیڈر پارٹی ہیڈ کے ہدایت نہیں مانا گیا تو ان ایم پی ایز کا ووٹ نہ صرف نہیں گنا جائے گا, ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اور پھر ایک مہینہ کے بعد وہی کورٹ کہے کہ نہیں پارٹی لیڈر نہیں پارلیمنٹری پارٹی کا چلے گا اور ان کا ووٹ گنا جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں دو آئین ہو. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین.
ہمارا ذمہ داری ہے, ہم سب کا ذمہ داری ہے, اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کا رول کا دفاع کریں. ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین میں ترمیم لے کر آئے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جانے دینے پڑے, قربانیاں دینے پڑے, 30 سال جدوجہد کرنا پڑے, 2/3 پہ آئین پاکستان کو تبدیل کرے. اس مسئلہ کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کرتے جناب اس ہم پاکستان کا جو جمہوریت کا سفر ہے, پاکستان جو ایک جمہوری ملک بننا چاہتا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کو ایک جمہوری ملک بنائے, وہ سفر نامکمل ہوگا جب تک ہم جوڈیشل ریفارمز نہیں کریں, جب تک ہم اپنا جوڈیشری کو امپاور نہ کریں. جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب اسپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم, حکومت کا مطلب ہے کابینہ, پاکستان کا کیبنٹ, اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا, آپ کو کیبنٹ کا اپروول چاہیے. تو ویسے ہی the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. اور اب وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر, میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے, سینٹ آف پاکستان اس میں ہو, نیشنل اسمبلی آف پاکستان اس میں ہو, حکومت کے نمائندے ہو, ہمارے اپوزیشن کے نمائندے بھی بیٹھے, ہم قانون سازی کریں اور ہم فیصلہ کریں. ہم فیصلہ کریں کہ کتنے ججز کو بیٹھنا چاہیے جب آپ کا کرسی کے سوال آتا ہے, کتنی ججز کو بیٹھنا چاہیے. اس لیے سر یہ ابھی سے نہیں ہے, ابھی تو ہاں ڈپٹی اسپیکر پنجاب کا فیصلہ ہے, لیکن ڈپٹی اسپیکر پنجاب کا فیصلہ سے پہلے تو ہمارا اس کرسی کا سوال تھا, اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کا سوال تھا, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا سوال تھا. مجھے یاد ہے ہمارے دور میں تب کا بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سوال تھا. تو اگر ہمارا ادارے پہ, ہمارا پارلیمان پہ, ہمارا اسپیکر کے رولنگز پہ اعلیٰ عدلیہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ, مگر ان کو پورا کا پورا ججز کو بٹھا کے فیصلہ سنانا پڑے گا. ججز کا چناؤ میں, سو موٹو کا اختیار میں, اپیل کے پروسیس میں انصاف کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے پڑیں گے. جناب اسپیکر, پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جوڈیشل ریفارمز کے لیے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. آپ قدم برائے پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں تاکہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. کیا جناب اسپیکر آپ سمجھتے ہو کہ ایک رات کی نیوٹرلٹی کی وجہ سے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام ایک رات کی نیوٹرلٹی میں 70 سال کا تباہی کو معاف کریں گے, 70 سال کا آئین شکنی کو معاف کریں گے. جناب اسپیکر کیا یہ ممکن ہے کہ جو 4 سال میں جو معاشی بحران, جمہوری بحران, معاشرے میں بحران, ہمارا خارجہ پالیسی کے بحران, 3 مہینے کے اندر ہی اندر کیا شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی جادو کا چری ہے کہ 3 مہینے کے اندر ہی اندر ہم ان کا کیا 4 سال کے کیا ہوا کام کو صحیح کر سکیں گے؟ کوئی ایک پاکستانی بھی یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہم سے جناب اسپیکر. وہ صرف اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پچھلے حکومت کی طرح ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, پچھلے حکومت کی طرح ہم عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے, ان کے ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں خان صاحب نے جو قرض جمع کیا وہ 1947 سے لے کے 2018 تک کا پاکستان کا قرض ایک طرف, اور 2018 سے لے کے 2022 تک پاکستان کا قرض دوسرا طرف.
جس طریقے سے اس شخص نے ہمارے معاشرے کو، ہمارا معیشت کو برباد کیا، میں نہیں مانتا ہوں، میں یہ پروپیگنڈا نہیں مانتا ہوں، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارا عوام اس قسم کے لوگوں کو اتنا جلدی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہمیں اپنا کام کرنا پڑے گا جناب اسپیکر، ہمیں اپولوجیٹک ہونے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اگر ہم نے اس جو معاشرے میں، جو معیشت میں مسئلے ہیں ان کو صحیح کرنے ہیں تو تگڑے ہو کے صحیح کرنا پڑے گا، ڈٹ کے مل کے اس مسئلہ کو حل کرنا پڑے گا، اور عوام کو سمجھانا پڑے گا کہ جو گند ہم آج تک صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 4 سال میں جمع ہوا ہے اور 3 مہینے میں ہم صاف نہیں کر سکتے۔ جو آئین شکنی ہوا ہے، جو جمہوریت کے خلاف کام ہوا ہے، وہ کہیں سے ہوا ہو، وہ بنی گالا سے یا کہیں اور سے، اب ہم پہ ذمہ داری ہے، ہم پہ ذمہ داری ہے، اس پارلیمان پہ ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کریں اور عوام کے ساتھ انصاف کریں۔ ورنہ I forget کہ جو بھی آنریبل ممبر نے کہا تھا، اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب تالا لگائے نیشنل اسمبلی پہ، ہم کیوں خوار ہوتے ہیں؟ وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر، وقت آ گیا ہے کہ ہم جمہوریت کا نعرہ نہیں، ہم جمہوریت کے لیے قانون سازی کریں، آئین کا دفاع کرنے کے لیے قانون سازی کریں۔ عامر جہاں سے بھی ہو، عامر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے، کسی اور ادارہ کی طرف سے آئے، بنی گالا کی طرف سے آئے، اس ہاؤس میں، اس پارلیمان میں وہ طاقت ہے کہ ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ کا جناب اسپیکر اس میں بہت اہم کردار ہوگا۔ آپ آج ہی فیصلہ کریں، پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی آپ بنا دیں، ہم اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہے، پر ایک پاکستان میں 2 آئین نہیں چلے گا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔